السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے تخت نمبر 13 میں تشدید کے بحث کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ آج ہم تخت نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ کے بحث کو شروع کریں گے۔ اس تختی میں 2-3 قاعدے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک قاعدہ تو اس کتاب کی روشنی میں ہے اور 2 قاعدہ اس کتاب کے علاوہ میں ہے، جو کہ یہ کتاب مختصر ہے، اس وجہ سے ان دونوں قاعدے کو اس میں شمار نہیں کیا گیا، لیکن وہ 2 قاعدہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو یا تو آپ اس کو زبانی یاد کر لیجئے گا یا تو اپنے کاپی میں اتار لیجئے گا۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، یہ اس کتاب کی روشنی سے ہے، اور اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ پھر سے سن لیجئے، را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ پہلے والے قاعدے کا مثال دیکھ لیجئے، ارسلنا، را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس وجہ سے را کو پور پڑھیں گے۔ ارسلنا قرآن، را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف قاف ہے، اس پر پیش ہے، اس وجہ سے را کو پور پڑھیں گے۔ قرآن، یہ بات دیکھیے، یغررک، را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اس وجہ سے را کو پور پڑھیں گے۔ اب اس میں کیا ہے، را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، امرت، را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، اس وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے، امرت۔ یہاں پر دیکھیے، منہمر، منہمر، را ساکن سے پہلے زیر ہے۔ ایک قاعدہ مکمل ہو گیا، امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اس قاعدے کو۔ اب دوسرا قاعدہ، یہ قاعدہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے، اس لیے یا تو اسے زبانی یاد کر لیجئے گا یا تو کاپی میں نوٹ کر لیجئے گا۔ دیکھیے، را ساکن ہو، اس کے بعد والا حرف حرف مستعلیہ میں سے ہو۔ حرف مستعلیہ خا، صاد، غاد، طا، غا، غین، قاف، یہ 7 حروف کو حروف مستعلیہ اور موٹے حرف بھی کہتے ہیں، تو اسے زبانی یاد کر لیجئے گا۔ دیکھیے، را ساکن ہو، اس کے بعد والا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہو اور اسی کلمے میں ہو، یہ ایک ہی کلمہ ہے، تو را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہونے کے بنا پر بھی را کو پور پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، پھر سے ایک بار سمجھ لیجئے، را ساکن سے پہلے اگر زیر بھی ہو پھر بھی را کو پور پڑھیں گے۔ کب؟ جب را ساکن کے بعد والا حرف حرف مستعلیہ ہو اور اسی کلمے میں ہو تو را کو پور پڑھیں گے۔ یہ 7 حرف اگر را ساکن کے بعد والے حرف میں اسی کلمے میں ہو، امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو یہی قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہی ہے، مرصادن، را یہاں پر پور ہے اسی لیے کہ را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں ہے۔ یہاں پر بھی قرطاس، تو طا کیا ہے، حرف مستعلیہ ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، پھر بھی را کو پور پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حرف مستعلیہ را ساکن کے بعد اسی کلمہ میں ہے۔ فرقۃ، یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ ہے، امرتابوا، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے میم میں کیا ہے، زیر ہے، پھر بھی را کو پور پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو اور وہ دوسرے کلمے میں ہو، یہ جو ہے دوسرا کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، پھر بھی را کو پور پڑھیں گے۔ امرتابوا، اس کا قاعدہ کیا ہے، را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو اور وہ دوسرے کلمے میں ہو، پھر بھی را کو پور پڑھیں گے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے، امرتابوا، جیسے یہاں پر رب ارجعونی، اس کو بھی کیا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے، کیوں؟ ربی یہ الگ کلمہ ہے اور ارجعون یہ الگ کلمہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تینوں قاعدہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حمزة را زبر أر، سين لم زبر سل، أرسل، نون ألف زبر نا، أرسلنا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قر آ، نون دو پیش نون، قرآن، ٹھہرنے کی صورت میں قرآن. یا غن زبر یغ، را پیش رور، یغرر، کف زبر کا، یغرر کا. میم را زر مر، صاد الف زبر صا، مر صا، دال الف دو زبر دن، مرصادن، ٹھہرنے کی صورت میں مرصادا. قاف را زر قر، طا الف زبر طا، قرطا، سین دو زر سن، قرطاسن، ٹھہرنے کی صورت میں قرطاس. فا را زر فر، قاف زبر قا، فرقا، تا دو پشتن، فرقتن، ٹھہرنے کی صورت میں فرقہ. حالت وقت میں ٹھہرنے کی صورت میں تا جو ہے ہا بن جاتا ہے. حمزہ زبر آ، میم را زر مر، امر، تا الف زبر تا، امرتا، با واو پیش بو، امرتابو. را با زبر رب، با را زر بر، ربر، جیم زر جی، ربرجی، عین واو پیش عو، نون زرنی، ربرجعونی، ٹھہرنے کی صورت میں ربرجعون. میم سن پیش مس، تا زبر تا، مستا، قف را زر قر، مستقر، را دو پیش رون، مستقرن، ٹھہرنے کی صورت میں مستقر. فا زبر فا، فا را زر فر، فافر، را واو پیش رو، فافرو. با را زر بر، را زبر را، برا، با را زر بر، را دو پیش رون، برن. میم را زبر مر، را زبر را، مرا، تا دو زبر تن، مرتن. اب جو ہے باریک کی مثال پڑھیں گے. حمزہ پیش او، میم را زر مر، امر، تا پیش تو، امرتو. میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زر مر، منہمر. وا صاد زبر وس، با را زر بر، وصبر. میم نون زر میں، شین را زبر شر، میشر، را زر ری، میشری. جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف اخفاء آوے تو نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. میشری. با را زبر بر، را زر ری، برری، با را زر بر، را زر ری، برری. دل را پیش در، را یا زر ری، دری، یا دو پیش یون، دریون. میم سن پیش مس، تا زبر تا، مستا، میم را زر مر، را دو زر رن، مستمرن. ذل را پیش ذر، را یا زر ری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن، ٹھہرنے کی صورت میں ذریہ. تا پیش تو، حا را زبر حر، تحر، را زر ری، تحری، میم پیش مو، تحرمو. اسی طریقے سے آپ کو مشق کرنا ہے اور جو جو قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تمام تر قاعدے کو زبانی یاد کر لیجئے اور قاعدے کو اچھی طریقے سے ذہن میں نقش کر لیجئے، بیٹھا لیجئے، سمجھ لیجئے.